اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 70ویں تراویح پڑھی گئی ہے اور 22واں پارہ 23ویں پارے میں سورہ یاسین شریف کے اختتام تک تلاوت ہوئی ہے۔ ہم نے یاسین شریف پڑھی اس لیے ٹائم اور کم ہو گیا۔ 2 باتیں صرف آج عرض کر رہا ہوں، ورنہ انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر مزید گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو ساخت کے حساب سے، بناوٹ کے حساب سے الگ الگ بنایا۔ عورت کی ساخت میں اور مرد کی ساخت میں کچھ فرق رکھا۔ عورت کو حکم دیا کہ وہ اپنی اس بناوٹ کو پردے میں رکھے، دکھاتی نہ پھیرے۔ پرانے وقتوں میں گھروں میں ایسی سہولتیں جیسی آج ہیں، ٹوائلٹ کی، واش روم کی، یہ اس طرح سہولتیں نہیں تھیں۔ مسلمان عورتیں جب باہر نکلتی تھیں تو کافر لڑکے لونڈے آوازیں کستے تھے، جیسا کہ لڑکوں کا مزاج ہوتا ہے۔ انہوں نے شکایت کی کہ یہ ہم پر آوازیں کستے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا، اے غیب کی خبریں دینے والے حبیب، اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیں کہ جب وہ گھر سے نکلا کریں تو چادر اوڑھ کر نکلا کریں اور اس سے گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ اس سے وہ پہچانی جائیں گی اور ان کو ستایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے، لڑکوں نے کہا ہمیں پہچان نہیں ہے کون مسلمان عورت ہے کون نہیں ہے، ان کی کوئی پہچان ہو جائے۔ تو اللہ نے مسلمان عورت کی پہچان کیا رکھی؟ پردہ۔ کیا؟ زور سے کہیے، پردہ۔ یہ عورت کے لیے حجاب، چادر اوڑھنا، تاکہ نہ اس کے جسم کی بناوٹ نظر آئے، نہ ہی اس کا پورا چہرہ نظر آئے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ عورت کی بھلائی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، مگر خود دعوت نظارہ بن جائے، چست لباس پہنے، بناوٹ کو نمایاں کرے، یا ایسا لباس جس سے جسم نظر آئے، تو پھر وہ اگر ستائی جائے تو کیا شکایت کر سکتی ہے؟ وہ خود دعوت نظارہ دے رہی ہے، خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے۔ اور آج کی عورت نے خود کو اشتہار بنا لیا، چند سکوں کی خاطر اپنے حسن اور جسم کی نمائش کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ مسلمان عورتوں کا کام نہیں۔ انہیں اگر واقعی اپنی پارسائی، پاک دامنی عزیز ہے تو انہیں بھی اس کا خیال۔ مردوں کو حکم دیا نگاہیں جھکاؤ، عورتوں کو حکم دیا پردہ کرو۔ تو جو نہیں کریں گے وہ مرد ہوں یا عورت، تو پھر دونوں اپنے لیے کوئی خیر نہیں کریں گے، ان کے لیے پھر تکلیف کا ہی سامان ہوگا۔ عورتیں کہتی ہیں جی پردے میں دم گھٹتا ہے، تو کورونا میں آپ نے ماسک پہنا تو کیوں دم نہیں گھٹا؟
ڈینگی کے لیے، ڈینگی بخار میں کہ جسم کو پورا کور کرو تاکہ مچھر نہ کاٹے، وہ زیادہ تر کہاں کاٹتا ہے؟ پاؤں پہ، پنڈلیوں پہ، اس کے لیے پورے کپڑے پہننے کو تیار ہو گئیں۔ کورونا کے لیے ماسک پہننے کو، فیس ماسک، تو پھر پردہ کرنے میں کیا حجاب ہے؟ کورونا سے ڈری، اللہ سے نہیں ڈری۔ مرد حضرات بھی جو اپنی عورتوں کو پردے کے لیے نہیں کہتے، تاکید نہیں کرتے، چاروں سے سوال ہوگا۔ کتنوں سے؟ باپ سے، بھائی سے، شوہر سے، بیٹے سے۔ یہ چاروں جواب دہ ہوں گے۔ یہ مرد کہلاتے ہیں، تو ان کو اپنی مردانگی صرف ڈانٹنے میں ہی نظر آتی ہے، حیا میں نظر نہیں آتی، اپنی عورتوں سے پردہ نہیں کرواتے، ان کو نہیں کہتے۔ اسلام نہیں چاہتا کہ عورت کے بالوں کو کوئی میلی نگاہ دیکھے اور وہ خود اس کو کٹوا کے گندی نالی میں پھینک دے، تو پھر انہوں نے خود اپنی عزت کیا کروائی؟ آپ کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پردہ حیا آنکھوں میں ہوتی ہے، تو حضور کی بیویوں کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی کیا؟ حضور کی شہزادیوں کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ وہ سب سے مقدس خواتین وہ پردہ کرتی تھیں۔ آج کی خواتین کیا ان سے، ان کے مثل نہیں ہے؟ برابر ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو عورتوں کو حیا، شرم، پردہ اسلام کا زیور ہے حیا، مرد میں بھی عورت میں بھی۔ اس حوالے سے صاف کہہ دیا گیا کہ یہ پردہ کریں گی پہچانی جائیں گی۔ کچھ ملکوں میں عورتوں کے پردے پر پابندی ہے، وہاں دیکھ لیجئے عورت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں عورتوں کو آزادی دو، تو کیا آزادی دی؟ جو عورت پردہ کرنا چاہتی ہے اس کو کیا آزادی دی ہے آپ نے تو اس پر الٹا پابندی لگا دی ہے۔ تو مسلمان عورت کی عزت اسلام سے ہے، اللہ اور اس کا رسول، اس کے رسول کا حکم ماننے سے ہے۔ اگر وہ نہیں مانیں گی تو اپنا ہی بگاڑیں گی، اپنے لیے ہی خرابی کریں گی، اور پھر ان کے لیے کوئی خیر نہیں۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ گھروں میں قرار پکڑو، نہیں جی گھر میں بیٹھے بور ہو جاتے ہیں، باہر نکلنا ہے، لازمی نکلنا ہے، نہیں نکلیں گے تو زندگی نہیں ہے۔ فرمایا جاہلیت کی، جو پہلی جاہلیت تھی ان کی طرح دعوت نظارہ نہ بنو، گھومتی نہ پھرو، ضرورت کے تحت نکلے، ملنے جانا ہے، کوئی کام ہے تو نکلنا منع نہیں ہے، مگر نکلنے کے لیے بھی دیکھیں۔ اور یہ جو خام خواہ بازاروں میں پھرنا، گھومنا، دوسروں کو دعوت نظارہ دینا، اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں۔ ایک بات کرتا ہوں، پھر ٹائم تھوڑا ہے۔ حضرت زید وہ صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حضرت ختیجہ کے غلام تھے، انہوں نے شادی کے بعد نبی پاک کو بطور تحفہ دے دیے، حضور نے ان کو آزاد کر دیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی حضرت زینب، ان کا نکاح ان سے کر دیا گیا۔ وہ پسند نہیں کرتی تھی، وہ پسند نہیں کرتی تھی، اللہ نے حکم اتار دیا۔ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو دل میں بھی تنگی نہیں لانی ہے، ان کے خلاف نہیں کرنا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ کا حکم آ گیا تھا تو انہوں نے ان سے نکاح کر لیا، بعد میں نہیں بنی، طلاق ہو گئی۔ انہی حضرت زینب کا نکاح اللہ نے اپنے حبیب سے کر دیا۔
آسمانوں پر ان کا نکاح کر دیا، تو لوگوں نے کہا جی دیکھو منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی واضح طور پر فرما دیا یہ منہ بولے رشتے سے رشتہ بنتا نہیں، تاکہ کوئی اس کو دلیل نہ بنا لے آئندہ کے لیے کہ نہیں جی ہم نے تو اس کو بہن بولا ہوا ہے، بیٹی بولا ہوا ہے، تو اس طرح بولنے سے رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ اور اسی سورہ احزاب میں ختم نبوت کا واضح اعلان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے زور سے کہیے، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی سوچا بھی جا سکتا نہیں۔ یہ روز اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، کیونکہ طرح طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس عقیدے کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالا جائے، تو ان کو بتا دیں کہ جب تک ایک بھی سچا مسلمان زندہ ہے وہ یہی مانے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کل 17 رمضان ہے، یوم بدر، 313 بدری صحابہ کے نام آپ کو فیس بک پہ بھی مل جائیں گے، میرے پیج پر بھی مل جائیں گے۔ وہ نام اگر آپ پڑھ لیں گے اور پڑھ کے دعا کریں گے انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی، ان کو ایصال ثواب بھی کیجیے گا۔ 17 رمضان ہی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے، ان کی بارگاہ میں بھی ہدیہ پیش کیجیے گا، اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔